قبل اس کے کہ میں پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے جناب قاری غزالی امام صاحب کو دعوت دوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کا مقتضا ہوں کہ موسم کی ناسازگاری کے باوجود بھی آپ یہاں تشریف لائیں اور صبر و سکون کے ساتھ آپ نے پروگرام کی تاخیر کو برداشت کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ علم دوستی اور علم نوازی کا سلسلہ یوں ہی آگے بھی جاری رہے گا اور موسم کی ناسازگاری آپ کے اور ہمارے حوصلوں کو کمزور نہیں کرنے پائے گی۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اب سے چند لمحوں کے بعد شروع ہو جائے گا۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت ہم سب کے بزرگ اور سرپرست عالم اسلام پر خصوصی طور پر اور پورے عالم کی سیاست پر عمومی طور پر نظر رکھنے والے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے شعبہ ادبی کے صدر اور ہمارے استاد جناب حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ ہمارے اس مجلس کی سرپرستی جناب عبدالہدیٰ صاحب فرما رہے ہیں جو جماعت اسلامی حلقہ بہار کے 18 سالوں تک امیر رہ چکے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہماری سرپرستی کے لیے موجود ہیں متھلانچل کے سر سید جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب، جن کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اسی لیے میں ان کے نام کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگاؤں گا، ان کا نام ہی ان کا تعارف ہے اور ان کے نام سے بڑھ کر ان کا کام ان کا تعارف ہے۔ سیاسی لیڈرز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ جماتے ہیں، جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فیاض احمد صاحب کا تعلق انہی چند لوگوں میں سے۔ ان کے ساتھ ساتھ نیاز احمد صاحب، ان کے دست و بازو، ان کے بھائی جو متھلا ٹیچرز ٹریننگ کے کالج کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں۔ ہم اپنے گاؤں میں اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا گاؤں اللہ کی حکمت ہے بہت تیزی سے بزرگوں کی سرپرستی سے خالی ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج بھی چند بزرگ ایسے ہیں جو ہر موقع پر اپنی طبیعت کی ناسازی اور عوارض کے باوجود یہاں آتے ہیں اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس مجلس میں مشہور کاتب جناب صغیر احمد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑوس کی بستیوں سے اور دور دراز سے بھی کچھ احباب آج ہمارے ساتھ اس مجلس میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد میں ایک ایسی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو لوگ ہمارے مہمان ہیں، جو یقیناً ان کے لیے باعث غم ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے مینیجر جناب مرحوم کہتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، جناب معروف احمد صاحب کا انتقال پرسوں ہو گیا۔ وہ اس پروجیکٹ کے ابتدائی سے اس میں شریک تھے اور دن رات اس فکر میں تھے کہ کس طرح یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے اور یہ ٹیک آف ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس میں اسی تندہی کے ساتھ لگ جائے جس طرح ان کا ارادہ تھا، لیکن مشیت کو کچھ اور منظور تھا۔ صرف 4 روز پہلے دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو تلاوت کلام پاک کے بعد میں مولانا محترم سے یہ گزارش کروں گا کہ اس اکیڈمی سے اور اس پورے پروجیکٹ سے ان کا جو تعلق خاطر رہا ہے، جو جذباتی لگاؤ رہا ہے، اس کے پیش نظر مختصر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، جس میں ہم سب لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اس کے بعد قومی نغمہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ استقبالیہ کی ذمہ داری اس ناچیز کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس میں اس اکیڈمی کا ویژن، اس کے مقاصد اور اس کے طریقہ کار پر ہم بات کریں گے، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ کے سامنے ایک ماڈل رکھا ہوا ہے جو مرون کلر کے کپڑے سے ابھی ملفوف ہے
اس کے اندر اس پروجیکٹ کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے جس طرح کا وہ تیار ہوگا اس کا ایک ماڈل ہے اور انشاءاللہ اس کی رسم رونمائی ہوگی. ہم اپنے بزرگوں کو اس کے بعد زحمت دیں گے کہ وہ اظہار خیال کریں تاکہ ہم ان کے مشوروں اور تجاویز کی روشنی میں اپنے مقاصد کی تکمیل کی راہیں ڈھونڈیں. دعا اور کلمات تشکر پر انشاءاللہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا، لیکن بیچ بیچ میں موسم کی سردی کو شکست دینے کے لیے چائے کا بھی اہتمام ہے. آپ چائے کا لطف لیجئے اور اس بابرکت علمی مجلس میں ہم سب کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے قاری غزالی امام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا باضابطہ آغاز فرمائیں.